تو آج شاید کوئی گھرانہ، شاید کوئی خاندان، خوش قسمت گھرانہ خاندان ایسا ہو جو آپس کے جھگڑوں سے محفوظ ہو، اور یہ آپس کے جھگڑوں کی بنیاد شریعت کو نظر انداز کرنا ہے۔ عام طور میں جو خاندانی جھگڑے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ شریعت کی اس ہدایت کو نظر انداز کرنا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، تم آپس میں رہو تو محبت اور پیار کے ساتھ، بھائیوں کی طرح، پیار اور محبت کے ساتھ بھائیوں کی طرح اکٹھے رہو، لیکن جب کوئی معاملہ کرنے لگو، جب بات معاملات کی آ جائے، کاروبار کی آ جائے، لین دین کی آ جائے، پھر تم اسے ایسا دستاویزی نظام بنا لو، اسے ایسا لکھ پڑھ لو، ایسا اہتمام کر لو جیسے کسی اجنبی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ یہ کتنی بڑی ہدایت ہے۔ ہوتا کیا ہے، بیٹا کاروبار میں شریک ہے، کچھ طے نہیں کہ اس بیٹے کا باپ کے ساتھ کاروبار میں کیا حیثیت ہے، یہ پارٹنر ہے، یہ ملازم ہے، کوئی چیز طے نہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، جو اسے ضرورت ہوتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اپنی خواہشات میں اس میں سے خرچ کر لیتا ہے، سارا سال گزر جاتے ہیں، دوسرا بھائی بھی اس کاروبار میں آ جاتا ہے، تیسرا بھائی بھی کاروبار میں آ جاتا ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں ہونے لگتی ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اب جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں تو 40 سال سے کاروبار میں تھا، ایک کہتا ہے میں بھی 20 سال سے کاروبار میں تھا، ایک کہتا ہے میں بھی 10 سال میں تھا، اب جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایسے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ بھائی جب ان سے کہا جاتا ہے میاں معاملات طے کر لو تو کہتے بھائیوں میں کیا معاملات طے ہوتے، اور آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بھائی، کیا بہن، کیا باپ، کیا بیٹا، شریعت کو بھول گئے نا، شریعت کے پیغام کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سیکھا، نہ پوچھا کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا نہ حق کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، نہ انصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ نمازیں بھی چل رہی ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، حج بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ معاملات کی ایسی کوتاہی ہے جس نے ساری دینداری صاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ آپس کا جھگڑا کیا ہے، الحالقہ، یہ تو موڑ دینے والا ہے، کوئی دین نہیں باقی رہتا، سارے دین کے نور صاف ہو جاتا۔ کوتاہی کہاں ہوئی کہ جب بات معاملات کی آئی وہاں شریعت کو نظر انداز کر دیا، جب بات لین دین کی آئی، کاروبار کی آئی، وہاں شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رہو بھائیوں کی طرح، محبت سے، پیار سے، لیکن جب معاملہ کاروبار کا آ جائے، معاملات کا آ جائے، لین دین کا آ جائے، ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبی ہوتا ہے، تحریر کرنا، معاملہ بالکل صاف ہو، کہیں ابہام نہ رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، معاملہ صاف ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، پھر کوئی ایثار کر لے، پھر کوئی احسان کر لے، پھر کسی کو ہدیہ دے دے، پھر کوئی کسی کے ساتھ تحفے کے ساتھ معاملہ کر لے، پھر کوئی شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، یہ سب مبارک، لیکن معاملات طے تو ہوں کہ اس کا حق ہے کتنا، اس کی ملکیت کیا ہے،
کاروبار میں، اس زمین میں، اس گھر میں، اس لین دین میں اس کا اپنا حق کتنا بنتا ہے؟ گھر بنا دیے، باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، اور اس گھر میں باپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے، بیٹے کا پیسہ بھی لگ رہا ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہوا، بہنیں کس حیثیت میں اس گھر میں شریک ہیں، باقی چھوٹے بھائی اس گھر میں کس انداز سے شریک ہیں، کچھ طے نہیں ہے۔ ساری زندگی جھگڑوں میں گزرتی ہے، پھر بلکہ پھر نسلیں اس جھگڑوں کو بھگتتی ہیں۔ نہ صرف جھگڑے میرے عزیزو، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، لقمہ حلال نہیں رہتا، انصاف نہیں ہے لین دین میں، یہ طے نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہم تمہیں بتائیں ایسا عمل جو نفلی روزوں سے بڑھیا، نفلی نماز سے بڑھیا، نفلی صدقے سے بڑھیا؟ یا رسول اللہ، فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں دل جڑی ہوئی، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو۔ وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا جھگڑا یہ تو دین صاف کر دیتا ہے۔ غیبت ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، تہمتیں لگتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، یہ جھگڑا کیا ہے؟ یہ گناہوں کی فیکٹری شروع ہو جاتی ہے۔ کوتاہی کہاں ہوئی؟ معاملات کے سلسلے میں شریعت کو نظر انداز کر دیا۔ گھر بن رہا تھا، ملکیت طے ہوتی، اس میں کون کس قدر جذبے کا شریک ہے، کس کی کتنی ملکیت ہے۔ باپ کا ہے، بیٹا ویسے رہ رہا، کاروبار والد کا ہے، بیٹا بطور ملازمت کے ہے، طے ہو۔ ٹھیک ہے، پہلا بڑا بیٹا ملازمت کے طور پہ آیا، پھر چھوٹا بیٹا آیا، پھر اس کے بعد چھوٹا آیا، والد دنیا سے چلے گئے، شریعت کے مطابق سب میں برابر کی تقسیم ہو۔ جو پہلے آیا اس نے اپنے حصے کی تنخواہ لی، لیکن اسے ملازمت کی حیثیت سے تنخواہ نہ دینا، اس کی حیثیت طے ہی نہ ہونا، جھگڑوں پہ زندگی گزر رہی ہوتی۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، پہلے تو ابتدا میں کہتے ہیں بھائیوں میں کیا لڑائی، بہنوں میں کیا جھگڑے، ان آپس میں کیا معاملات، پھر ایک وقت آتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر خاندان کا یہی حال ہے۔ ایک بڑی وجہ ہمارے گھروں کی، خاندانوں کی جھگڑوں کی ہے۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے والا جب چلا جائے تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے اس کی وراثت تقسیم۔ اب اس جانے والے کی ہر چیز اجتماعی ہے، ہر ایک وارث کا اس پر حق ہے۔ اب تو کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس مال کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دو، اس کے لیے ابا کے لیے صدقہ جاریہ کر دو، اس کو حق ہی نہیں ہے۔ اس پر تو ہر وارث کا حق ہے۔